بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس 75 سبق 75 کمپیوٹر جدت کی طرف ایک قدم۔ بنیادی طور پر کمپیوٹر حساب کتاب کرنے والی مشین کو کہا جاتا ہے۔ اس کی سادہ مثال آپ کا حساب کتاب کرنے والا کیلکولیٹر ہے، جو آپ کے گھر، دفتر، بینک اور تعلیمی اداروں میں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ انسانی زندگی میں کمپیوٹر کی حیثیت کچھ زیادہ ہی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ 1995 تک سادہ سے کمپیوٹر صرف سرکاری دفاتر میں نظر آتے تھے، جبکہ ان پر صرف دفتری کام سر انجام دیے جاتے تھے۔ سن 1998 میں رنگین اسکرین والے کمپیوٹرز متعارف کروائے گئے، پھر سن 2000 میں سی ڈی اور انٹرنیٹ پاکستان میں متعارف کروائی گئی، اور جدید سافٹ ویئر کی وجہ سے سرکاری دفاتر میں ریکارڈ کے محفوظ کرنے اور بالخصوص بینکوں کی رصد اور ترسیل اور پوسٹل سروسز کی بروقت ترسیل جیسے کاموں کے سر انجام دینے کی صلاحیت میں بھرپور بہتری آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ملازمین کی تعداد کو کم کرنے کی ضرورت بھی سامنے آ گئی تھی، کیونکہ دفاتر میں اکثر کام کمپیوٹر پر ہی سر انجام دیے جانے لگے تھے۔ لہٰذا ہر ادارے میں ایسے ملازمین کی اشد ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جن کو کمپیوٹر کی تعلیم حاصل ہو اور وہ اس پر عبور بھی رکھتے ہوں۔ اسی طرح سن 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے ابتدائی دور حکومت میں ایک نظریہ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکیوٹو افسران سے ڈرائیوروں کی سہولت واپس لے کر صرف مفت پیٹرول کی سہولت پر راضی کیا جائے اور افسران کو ڈرائیونگ خود کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ پھر کچھ ہی دنوں میں ایک نظریہ یہ بھی سامنے آیا کہ چپڑاسی کلچر ختم ہونا چاہیے، کیونکہ سرکاری دفاتر میں پانی پینے کے لیے مشینیں دستیاب ہو گئی تھیں اور باقی کام انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کے ذریعے ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سرکاری ملازمین کو سارے کام خود سر انجام دینے کی ضرورت تھی، کیونکہ آسانیاں پیدا ہو چکی تھیں، لیکن اس پر عمل درآمد آج تک نظر نہیں آ رہا۔ کمپیوٹر کی دوسری صورتیں موبائل فون، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹس، اور اب تو آپ کو ہر طرف کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا عمل دخل نظر آ رہا ہوگا۔ عمراء اور وزراء کی زندگی بھی اس کمپیوٹر کی وجہ سے کافی آسان ہو گئی ہے۔ اب سیاسی جلسوں اور حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات عوام تک بروقت پہنچنے کا سبب بھی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہی ہیں۔ ملک کی دفاع اور فوجی مقاصد کے حصول کے لیے بھی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل کر چکی ہے۔ زمانہ جنگ اور امن میں دفاعی اور ملکی نظم و نسق کو چلانے کے لیے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بغیر اس وقت گزارا مشکل نظر آ رہا ہے۔ انسان کی فطرت خوب سے خوب تر کی تلاش اور جستجو پر محیط ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بغیر زندگی گزارنا مشکل نظر آئے گی، کیونکہ معاشرے میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے اپنی جگہ بنا لی ہے اور عوام الناس ان چیزوں کی عادی ہو چکی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ سب کا شکریہ۔